8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے دوبارہ مکہ شریف چلے جاتے، لیکن حضور نہیں گئے، مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں مدینہ والوں کے لوگوں کا دل توڑوں، کیونکہ اب ان کی محبت گھل مل چکی ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر رہے تھے نا مکہ شریف سے، شہر مدینہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت کی آپ کے ہاتھ پر۔ 2 مرتبہ بیعتیں ہوئی۔ پہلی جو بیعت تھی یہ ابھی حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں گئے تھے کہ مدینہ کے لوگ مکہ پہنچے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے، آپ مدینہ آ جائیں۔ کسی دشمن میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی ذات کو نقصان پہنچائے، ہم اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے لیکن آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں اس بات کا، کہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ جب وہ بیعت کے لیے آگے بڑھے نا تو ایک نوجوان شخص کھڑے تھے، حضرت برا بن معمور۔ اس نے پکار کے کہا کہ لوگو بیعت تو کر رہے ہو، یاد رکھنا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پوری دنیا سے ٹکر لینا ہے۔ ان کے ہاتھ پہ یعنی رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا سمجھ لو کہ پوری دنیا، کیونکہ اس ٹائم جتنے بھی کفار تھے، جتنے سردار تھے، جتنے امیر تھے، عمراء تھے، سب حضور کے مخالف تھے۔ اس لیے تو حضور شہر مکہ چھوڑ رہے تھے، آپ کو حکم آیا تھا۔ تو حضرت برا نے کہا کہ لوگوں خیال کرنا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پوری دنیا سے ٹکر لینا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ جب بیعت کر لو گے تو پھر اپنی جانیں قربان کرنی پڑے گی، ان کی عزت پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ میرے آقا نے یوں نگاہیں اٹھا کے دیکھی کہ ایک نوجوان کے پکار کے کہہ رہا ہے۔ بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد عزیزان محترم، یہ عاشق رسول اور غلام رسول ہونا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے۔ یہ جو ہم ٹھیک ہے ظاہراً آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے ہم بھی بیعت کر چکے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ اور جب ان کے ہاتھ پہ ان کی نسبت سے بیعت ہوگی نا، پھر آپ کو نہ یہود و نصارہ برداشت کریں گے، نہ دشمنان رسول برداشت کریں گے، نہ کوئی گستاخ آپ کو برداشت کرے گا۔ پھر ان سے تو ٹکر لینی پڑے گی، پھر دم ہلانے والی بات نہیں ہوگی۔ ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی چلے گئے، اس کو بھی راضی کیا، اس کو بھی راضی کیا کرنا ہے یار، معاشرہ ہے، نبھانا ہے، پھر نبھاؤ، پھر قبر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب دینا کہ کس کس سے نبھا کر آئے ہو۔ غلامی رسول کو اتنی آسان بات نہیں ہے، عاشق رسول ہونا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے میرے ساتھیو۔ عاشق رسول اور سارا دن جھوٹ بولتا رہے، عاشق رسول ملاوٹ کرتا رہے، عاشق رسول بےایمانی کرتا رہے، عاشق رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کہلائے اور حضور کے غلاموں کو تکلیف پہنچائے، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو عزیزان محترم، حضرت برا نے کہا کہ بیعت کر رہے ہو ذرا دھیان سے کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے بیعت کر لیا، اس بات کا عہد کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلثوم بن حضر کے مکان پر پڑاؤ کیا۔ جتنے بھی مدینہ شریف کے لوگ تھے بڑھ چڑھ کر انہوں نے استقبال کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور ترانے گائے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، پھر سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس بھیڑ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات سننے والی ہے میرے ساتھیو، جو حضور سے تعلق جوڑ لیتا ہے حضور پھر اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس بھیڑ میں سارے لوگ موجود ہیں، میرے آقا کی نظریں اس نوجوان کو تلاش کر رہی ہیں جس نوجوان نے وہاں پکار کے کہا تھا کہ یاد رکھو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا دنیا سے ٹکر لینا ہے، کہیں ایسا نہ اپنی بیعت سے پھر جاؤ۔ میری آقا کی نظریں انہیں تلاش کر رہی ہیں، وہ نظر نہیں آئے۔
حضرت برا نظر نہیں آئے۔ سارے لوگ بیٹھے، انہوں نے محبت کا اظہار کیا، چلے گئے، اور رات کا اندھیرا جب ڈھلنے لگا حضور سے لوگوں نے کہا کہ آپ اوپر جا کے آرام کیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، لیکن رات ہے کہ نیند نہیں آتی، کبھی اس کروٹ بدلتے ہیں کبھی اس کروٹ بدلتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں چلا گیا، وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آدھی رات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر منزل سے، اوپر والی منزل سے نیچے اترتے ہیں اور مکان سے باہر آتے ہیں۔ کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ حضرت برا کہاں ہے، حضرت برا کہاں ہے۔ اتنی دیر میں حضور نے فرمایا کہ کیا دیکھا کہ ایک دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گھوڑے پر سوار ایک نوجوان نقاب پوش آ رہا ہے، دوڑتا ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچا اس شخص نے جب نقاب اتارا تو وہی حضرت برا بن معمور تھے۔ میرے آقا سے آ کے چمٹ گئے، سینے سے لگایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برا، میں تو کافی دیر سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، بھیڑ میں تو کہاں رہ گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں اسی قبیلے کا مجھ سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ اب اگر میں دن کی روشنی میں آتا ہو سکتا کوئی معاملہ ہو جاتا، جس کی وجہ سے میں دن کی روشنی میں نہیں آ سکا۔ رات کے اندھیرے میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے اگر ملاقات نہ بھی ہوئی، جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں اس کی کم از کم زیارت تو کر لوں گا، اس کی زیارت۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ مل گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضور سے تعلق جوڑنے والوں، ہمیں اگر حضور سے پیار ہے، مدینے سے بھی اس لیے پیار ہے تو مدینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی۔